ایرانی آرمی کی بحری فوج کے کمانڈر نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا ہے کہ دشمن کی کسی بھی غلطی کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ایرانی آرمی کی بحری فوج کے کمانڈر کا دوستوں کہنا ہے کہ ایران کو ایک جامع اور ہائیبرڈ جنگ کا سامنا ہے۔ یہ جنگ معاشی، سماجی، سیاسی شعبوں سمیت کئی محاوروں پہ جاری ہے۔ کمانڈر کا کہنا تھا کہ ایران کی مسلح افواج ہائی الرٹ ہے اور کسی بھی غلطی کا جواب دینے کے لیے مکمل تیار بیٹھی ہے، بلکہ سرپرائز کرنے کے لیے بیٹھی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی مسلح افواج ہر طرح کے خطرات سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ کوئی بھی جارحانہ اقدام ہوا تو فیصلہ کن اور منہ توڑ دندان ساز جواب دیا جائے گا۔ جیسا کہ دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ ایران میں حکومت مخالف مظاہروں کے خلاف کریک ڈاؤن پر امریکہ نے ایران کو خبردار کرتے ہوئے سخت وارننگ دی تھی، جس کے بعد خطے میں جنگ کے سائے مزید گہرے ہونے لگے تھے۔ تاہم اب یہ خطرہ کسی حد تک ٹل چکا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے ایران پر حملے کا فیصلہ تبدیل کر لیا ہے اور یہ تبدیلی خلیجی ملکوں کی سفارتی کوششوں کے باعث عمل میں لائی گئی ہے، بلکہ بہت سے ملکوں کا تو یہ بھی کہنا ہے، ان کے ماہرین کا یہ کہنا ہے، تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ ڈر چکا ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ نے ایران سے متعلق تمام آپشن بدستور کھلے رکھے ہوئے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ ایران کی صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ اور ان کی ٹیم نے مظاہرین کی ہلاکتیں جاری رہنے پر ایران کو سنگین نتائج سے خبردار کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کا دوستو یہ بھی دعویٰ ہے کہ ایران میں 800 افراد کی سزائے موت روکی گئی ہے۔ اقتصادی دباؤ بڑھانے کا عمل بھی جاری ہے۔ برطانوی اخبار دا ٹیلی گراف نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران پر حملے کا فیصلہ تبدیل کر لیا ہے اور یہ تبدیلی خلیجی ملکوں کی سفارتی کوششوں کے باعث عمل میں آئی ہے۔ روس نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں امریکہ پر سخت تنقید کرتے ہوئے اجلاس کو سرکس قرار دے دیا۔ روس کا کہنا تھا کہ سلامتی کونسل کا اجلاس سرکس سے زیادہ کچھ نہیں، یہ اجلاس بلانا شرمناک ہے۔ روس کا دوستوں کہنا ہے کہ اجلاس عالمی امن کے لیے بلایا جانا چاہیے تھا، نہ کہ ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے لیے۔ بیرونی قوتیں ایران میں موجودہ حالات کو بڑھاوا دے رہی ہیں۔ روس کا مزید کہنا تھا کہ شہریوں اور املاک کو تحفظ ایرانی حکومت کی ترجیح ہے۔ امریکہ کی جانب سے ایرانی عوام کو کہا گیا کہ وہ اداروں پر قبضہ کر لیں۔ یہ بیانات کسی بھی ملک کی سالمیت کے خلاف ہے۔ روس کا دوستو یہ بھی کہنا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر اور حکومت کی حمایت میں وسیع پیمانے پر لوگ نکلے۔ امریکی کارروائی سے خطہ مزید بحران کا شکار ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ روس کی جانب سے مسائل کے پرامن حل میں تعاون کی پیشکش بھی دوستوں کی گئی۔ چائنا نے کہا ہے کہ امریکہ ایران پر طاقت کے استعمال کی کوششیں فوری ختم کر دے اور ہم دنیا کو جنگل کے قانون کی طرف دھکیلنے کے مخالف ہیں۔ چائنا کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران کو مسلسل طاقت کے استعمال کی دھمکیاں دے رہا ہے، جس سے مشرق وسطی میں ایک اور جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ چائنا کا دوستوں کہنا ہے کہ چائنا کسی بھی ملک کی سالمیت کے خلاف طاقت کے استعمال کی مخالفت کرتا ہے۔ چائنا چاہتا ہے کہ مسائل کا حل اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کے مطابق ہی ہو۔ چائنا نے یہ بھی کہا کہ ایران خود مختار ملک ہے، ایرانی عوام کو اپنے فیصلے کرنے میں آزادی ہونی چاہیے۔ ایران کو درپیش مسائل سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کو مدد کرنی چاہیے۔ چائنا نے یقین ظاہر کیا کہ ایرانی حکومت اور عوام متحد رہیں گے اور مشکلات پر قابو پا لیں گے۔ ایران نے کہا ہے کہ ان کا کشیدگی یا تصادم کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن جارحیت ہوئی تو پھر بھرپور اور نپت تلا جواب دیا جائے گا، بلکہ امریکہ کو سرپرائز ملے گا۔ ایران نے دوستو صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کو امریکی رجیم قرار دیا اور کہا کہ جو 12 روزہ جنگ کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہے، اب وہ وہی اہداف سیاسی عدم و استحکام پیدا کر کے حاصل کرنے کی بھونڈی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران کا کہنا تھا کہ 8 اور 10 جنوری کے دوران ایران نے تخریب کاری کا سامنا کیا۔ ایران میں منظم طور پر لوگوں کو مارا گیا، جلایا گیا، اہلکاروں پر تشدد کیا گیا۔ ایران میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھا چڑھا کر مداخلت کا بہانہ تلاش کرنے کی بھی بھونڈی کوشش کی گئی۔ ایران کا دوستوں کہنا ہے کہ ایران کے خلاف کسی بھی مقصد کے تحت طاقت کے استعمال کی دھمکی، چاہے مظاہرین کے تحفظ یا عوام کی حمایت کے بہانے ہی کیوں نہ ہو،
بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی کشیدگی یا براہ راست تصادم کے خواہش مند نہیں ہے، لیکن کسی بھی براہ راست ہو یا بالواسطہ جارحانہ عمل کا جواب فیصلہ کن اور قانونی طور پر آرٹیکل 51 کے تحت دیا جائے گا۔ ایران نے دوستو واضح کر دیا ہے کہ یہ کوئی ہماری طرف سے دھمکی نہیں ہے، بلکہ حقیقت پر مبنی بیان ہے، اور اس کے تمام نتائج کی ذمہ داری صرف امریکہ پر ہوگی جو ایسے غیر قانونی اقدامات کا آغاز کر رہا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ دنیا ایسے غیر قانونی اقدامات کو فوری طور پر مسترد اور مذمت کرے، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ انڈیا کی کٹ پتلی عدالت نے حریت رہنما آسیہ اندرابی کو مجرم قرار دے دیا۔ عدالت نے سربراہ دختران ملت آسیہ اندرابی کو دوستو سیاسی مقدمے میں مجرم قرار دیا ہے۔ ان کے علاوہ حریت رہنما فہمیدہ صوفی اور نہیدہ نسرین کو بھی مجرم قرار دے دیا گیا۔ جھوٹے مقدموں میں بدنام زمانہ بھارتی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کی عدالت میں چلے، جس میں حریت پسند کشمیری خواتین کو سزائیں 17 جنوری کو سنائی جائیں گی۔ سیاسی مقدمے میں حریت رہنما آسیہ اندرابی کو اپریل 2018 میں گرفتار کیا گیا تھا، اور آسیہ اندرابی کے شوہر عاشق حسین کو 3 دہائیوں سے جھوٹے مقدمات میں بھارتی قید میں قید کیا ہوا ہے۔ امریکہ نے ایک بار پھر ایران کو سخت پیغام دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ لاکھوں ایرانی حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، ہم ایران کے بہادر عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سلامتی کونسل میں امریکی مندوب نے ایران کو واضح پیغام دیا ہے کہ ایران میں قتل و غارت روکنے کے لیے تمام آپشن زیر غور ہیں۔ صدر ٹرمپ باتوں نہیں بلکہ ایکشن لینے والے شخص ہیں، وہ عمل پر یقین رکھتے ہیں۔ سلامتی کونسل میں امریکی مندوب نے ایران کا طرز عمل مذاکرات کے برعکس قرار دیا اور کہا کہ ایرانی حکومت نے مظاہرین پر طاقت کا وحشیانہ استعمال کیا۔ ایرانی حکومت کی جانب سے اپنے ہی شہریوں کے خلاف طاقت کے استعمال سے عالمی امن اور سلامتی پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ دوستو ان سینس لیس لوگوں سے بندہ پوچھے کہ تمہارے امریکہ میں خود کیا ہو رہا ہے؟ آئے دن لوگوں کو مارا جا رہا ہے یا لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں؟ پہلے اپنے ملک کی تو حفاظت کر لیں، پھر دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی پنگا لے لیں۔ بہرحال امریکی مندوب نے ایران میں انٹرنیٹ بندش کی خبروں کی مذمت کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ یہ اقدام جان بوجھ کر زمینی حقائق کو دنیا سے چھپانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ایران کو مذہبی نظریات کے نام پر امریکہ اور اسرائیل کی سلامتی کے لیے خطرہ اور تخریب کاری اسپانسر کرنے والا ملک قرار دیا، اور کہا کہ ایران کا طرز عمل نہ صرف اپنے عوام بلکہ عالمی استحکام کے لیے بھی خطرہ ہے۔ ایرانی رجیم کو صورتحال کا سزاوار قرار دیا جائے۔ افغان طالبان کی اعلیٰ قیادت میں سخت اندرونی اختلافات منظر عام پر آئے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ افغانستان کی طالبان حکومت اب عملی طور پر 2 دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ طالبان کے سربراہ ہیبت اللہ کی ایک لیک ہونے والی آڈیو کلپ میں انہیں خبردار کرتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ اندرونی تقسیم کے نتیجے میں افغانستان کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ طالبان قیادت 2 واضح دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ قندھار میں موجودہ گروہ کی قیادت ہیبت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو ایک سخت گیر اسلامی امارات کے قائل ہیں۔ ان کا تصور ایک ایسے نظام کا ہے جو جدید دنیا سے کٹا ہوا ہے، جہاں مذہبی شخصیات کے ذریعے معاشرے پر مکمل کنٹرول قائم رکھا جائے۔ اس دھڑے میں خواتین کی تعلیم اور ملازمت کی سخت مخالفت کی جاتی ہے، اور جدید ٹیکنالوجی خصوصاً انٹرنیٹ کو اسلامی اقدار کے لیے خطرہ سمجھا جاتا ہے۔ ہیبت اللہ نے قندھار کو طاقت کا مرکز بنا کر سیکیورٹی فورسز اور اسلحے کی تقسیم جیسے اہم فیصلے بھی کابل سے اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں۔ اس کے برعکس کابل میں موجود دھڑا نسبتاً عملیت پسند سمجھا جاتا ہے، جس میں وزیر داخلہ سراج الدین حقانی، وزیر دفاع ملا یعقوب اور نائب وزیر اعظم عبدالغنی برادر جیسے طاقتور رہنما شامل ہیں۔ یہ گروہ افغانستان کے لیے خلیجی ریاستوں جیسا ماڈل چاہتا ہے جو اسلامی شناخت کے ساتھ ساتھ معاشی طور پر فعال ہو اور عالمی برادری سے تعلقات رکھتا ہو۔ ان رہنماؤں کا ماننا ہے کہ تجارت، سفارتکاری اور ریاستی نظم و نسق کے بغیر ملک چلانا ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے دوستو کہ یہ گروہ جدید ٹیکنالوجی اور محدود دائرے میں لڑکیوں کی تعلیم کی حمایت بھی کرتا ہے۔
ہیبت اللہ کو 2016 میں انہیں ایک ایسے مذہبی عالم کے طور پر منتخب کیا گیا تھا جو مختلف دھڑوں کے درمیان اتفاق پیدا کر سکے، مگر اقتدار میں آنے کے بعد وہ ایک آمر حکمراں بن چکے ہیں۔ ہیبت اللہ اجلاسوں میں کم ہی بولتے ہیں، عوام میں چہرہ چھپاتے ہیں۔ انہوں نے سراج حقانی اور ملا برادر جیسے بااثر رہنماؤں کو بھی آہستہ آہستہ اختیارات سے محروم کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ طالبان کے اندرونی اختلافات ستمبر 2025 میں فیصلہ کن موڑ پر پہنچے جب قندھار سے ملک بھر میں انٹرنیٹ اور فون سروسز بند کرنے کا حکم جاری ہوا۔ کیونکہ ہیبت اللہ انٹرنیٹ کو غیر اسلامی مواد کا ذریعہ سمجھتے ہیں، مگر کابل قیادت کے لیے یہ حکم ناقابل قبول تھا، کیونکہ حکمرانی، تجارت اور اثر و رسوخ کا بڑا حصہ انٹرنیٹ پر ہی منحصر ہے۔ عبدالغنی برادر نے اس سے پہلے قندھار جا کر سپریم لیڈر کے قریبی حلقوں کو خبردار کیا تھا کہ انہیں حالات کی سنگینی سمجھنی چاہیے، مگر ان کی بات کو نظر انداز کر دیا گیا۔ 29 ستمبر کو انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی، لیکن 3 دن بعد انٹرنیٹ بحال کر دیا گیا، جسے ماہرین طالبان کی تاریخ میں ایک غیر معمولی بغاوت قرار دے رہے ہیں۔ یہ بات دوستو قابل غور ہے کہ کابل گروپ نے لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی جیسے معاملات پر کبھی کھل کر ہیبت اللہ کی حکم عدولی نہیں کی، مگر انٹرنیٹ بندش نے ان کے مفادات، مراعات اور مالی ذرائع کو براہ راست خطرے میں ڈال دیا، جس پر وہ خاموش نہیں رہ سکے، اور انہوں نے ہیبت اللہ کے حکم کے بغیر انٹرنیٹ بحال کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ تازہ ترین صورتحال بظاہر قابو میں ہے، مگر تناؤ ابھی بھی برقرار ہے۔